نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی تفصیل پر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی میں اور صبح کی روشنی کی طرح وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ پھر من جانب اللہ قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور راتیں مسلسل عبادت اور یاد الہی میں غور و فکر میں مشغول رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو آپ کے ساتھ توشہ ہمراہ لیے ہوئے ہوتے تھے اور وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے رضی اللہ تعالی عنہا، اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر وہاں پھر جا کر خلوت غزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے پھر مجھے نہایت زور سے کھینچا اور مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ بھی مجھ کو کھینچا یعنی زور سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اسی حال میں غار حرا سے واپس تشریف لے آئے اور آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ گیا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یعنی حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا۔ تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، یہ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ سے۔ تو
آپ کی اہلیہ محترمہ نے حضرت خدیجہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی، تسلی دی کہ آپ کا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے اوصاف حسنہ والا انسان بے وقت اور بے وقت ذلت رسوائی کا کبھی بھی سامنا نہیں ہوتا اس کو، اور اس کی خواری نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں سے رحمت میں جگہ دیں گے، اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا۔ پھر آپ مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ آپ کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ آپ یعنی ورقہ بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر آپ سے وہ ساری تفصیل سنی، سارا واقعہ اچھی طرح سنا۔ تو آخر کار ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو صادق اور امین کے لقب سے سرشار ہوں اور بڑا مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری طرح مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ یہ ہے وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب لوگوں کے لیے جو راستہ مناسب اپنے ہاں بہتر رکھا ہوتا ہے، اسی راستے پہ اپنے محبوب بندی کو مختلف طریقوں سے سہارا اور مدد فرماتے ہیں۔ تو آپ نے سنا اس حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بیوی ملی جس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر آپ کی مزید تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف فرما ہو گئی، ان کے پاس لے گئیں آپ کو۔ تو
حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ایک بہت باہمت اور بہادری اور جرأت مند انسان ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑی قوتیں عطا کی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ دنیاوی ماحول ہے اور جب علم ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچا ہوتا تو پھر ہر ایک مخلوق جو اللہ کی طرف سے علم کی محتاج ہے، تو تمام انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے، جب تک علم کی وہ سٹیج نہیں آتی ایک خوف باقی رہتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام وہ اژدہا کو دیکھ کر پیچھے کی طرف مڑے اور بھاگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اس کو پکڑ لیں، تو پھر واپس اپنے اصل روپ میں ایک عصا کی شکل میں آگے وہ اژدہا عصا کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی تھی اور فرشتے نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا اس سے آپ بھی خوف زدہ ہو گئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی اور ورقہ بن نوفل نے وہ معاملہ سمجھایا، تو اس سے آپ کی ڈارس بندی اور آپ کو تسلی ہوئی۔ تو جب علم کی بلندی پر آپ پہنچے تو یہ سارے جو خوف تھے یہ بالکل دور ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے آہستہ آہستہ اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا، اس عروج کی طرف لے گئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ریاست کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، تو آپ نے وہ پھر دین کی خدمت کی، جس دین کی ترقی آگے چل کر خلفائے راشدین اور پھر آپ کے بعد امت نے اس کو چلایا۔ تو آج بھی اسی طریقے کو اپنائے ہوئے محنت کر رہے ہیں کچھ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان کو وہ ہمت اور وہ شانیں اور وہ قوت اور وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دین کی خدمت مسلسل لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں کی علاج کر ہر